انفارچونیٹلی ہر جگہ ہر گروہ میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو فلاں محاورہ ہے یہ بالکل بنا ہی ان لوگوں کے لیے ہے۔ محسن نقوی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اس حکومت میں ایسے ہی دو نام ہیں، دو عظیم نام ہیں کہ جتھے پیر اتھے خیر کا محاورہ یوں لگتا ہے کہ بنا ہی ان لوگوں کے لیے ہے۔ اب پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی دو جانب لڑائی ہوتی ہے اور ایک جانب پاکستان ہوتا ہے اور معاملہ کسی انٹرنیشنل کورٹ میں کسی انٹرنیشنل فورم میں چلا جاتا ہے تو انفارچونیٹلی پاکستان کے حق میں فیصلے آتے ہم نے کم ہی دیکھے ہیں۔ دوسری جانب بھی عموماً فیصلہ کرنے والوں کا جھکاؤ ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کی وجہ کسی کی کوئی پاکستان سے پرخاش نہیں ہوتی، پاکستان کے خلاف کوئی عالمی سازش بے نقاب نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے۔ ہم معاہدے پورے کرنے کے معاملے میں ہمیشہ سے تھوڑے سے ڈھیلے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں، چاہے آپ اسے ٹیکنیکل مسٹیک کہیں یا آپ اسے کوئی لاشعوری مسٹیک کہیں اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے، یا آپ اسے کوئی انٹینشنل ڈس آنیسٹی کہیں، لیکن ہماری جانب کچھ نہ کچھ ایسا بھڈ ضرور مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل فورمز پر ہمارے خلاف بدقسمتی سے فیصلے آ جایا کرتے ہیں۔ ریکوڈیک کا معاملہ اور بہت سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں، یہ ہماری حالیہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ اب جیسن گلیپسی صاحب، اگرچہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ بادی اور نظر میں نہیں لگتا، لیکن ظاہر ہے رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے اور معاملات بڑے ہونے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے اگر پہلے ہی ہم ہوش کر لیں تو کوئی برائی نہیں ہوتی۔ جیسن گلیپسی صاحب نے کہا ہے کہ جی میں ابھی بھی معاوضہ کرکٹ بورڈ سے ملنے کا منتظر ہوں، میں مایوس ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ والے تھوڑی سی شرم کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے دل میں کوئی منفی بات نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے، لیکن 9 ماہ کی کوچنگ کا معاوضہ مجھے نہیں ملا۔ اور جواباً محسن نقوی صاحب کا کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ یہ جو جیسن گلیپسی صاحب کے جو الزامات ہیں یہ بالکل غلط ہیں، وہ بغیر نوٹس دیے اپنا عہدہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ فریقین میں سے جو بھی یہ ختم کرنا چاہے گا، یعنی کرکٹ بورڈ گلیپسی صاحب کو نکالنا چاہے گا یا گلیپسی صاحب کرکٹ بورڈ کی نوکری چھوڑنا چاہیں گے تو وہ پہلے 4 ماہ کا نوٹس دیں گے، اور چونکہ انہوں نے 4 ماہ کا نوٹس نہیں دیا تو اس لیے ہمارے جو واجبات ہیں وہ ان کی طرف نکلتے ہیں، اور ان کے ایجنٹ نے بھی ہم سے رابطہ کیا تھا اور ہم نے انہیں بھی مطلع کر دیا تھا کہ گلیپسی صاحب پہلے ہمیں جو بغیر نوٹس دیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ ہم سے اس معاملے کو کلیئر کریں، اس کے بعد ہم ان سے حساب کتاب کر لیں گے۔ اب بندہ پوچھے جب یہ معاملہ آئی سی سی میں جائے گا تو خاک الگ اڑے گی، انڈیا جیسے ممالک اسی وقت پاکستان کے خلاف خم ٹھونک کر باہر آ جائیں گے، سب کے سب گلیپسی صاحب کا ساتھ دیں گے، اور یوں ہمیں جگ ہسائی کا مبینہ طور پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، گلیپسی صاحب کے پاس بھی یقیناً کوئی نہ کوئی جواز ہوگا، وہ کہیں گے کہ جی انہوں نے تو بغیر اناؤنس کیے عاقب جاوید کو بوری ہیڈ کوچ بنا لیا، انہوں نے بغیر اناؤنس کیے فلاں کام کر لیا جس کی وجہ سے معاہدہ ان کی جانب سے ٹوٹا۔ تو یوں کسی نہ کسی جگ ہسائی کا سامنا ہمیشہ بھی ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے۔ ابھی بھی کسی ٹیکنیکل ریزن کو بنیاد بنا کر ہو سکتا ہے آئی سی سی گلیپسی صاحب کے حق میں فیصلہ دے دے، اور یوں یہ جو کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے کہ میں 9 مہینوں کے واجبات مبینہ طور پر تب دوں گا جب آپ پہلے یہ 4 مہینوں کا حساب کر لیں گے، تو آئی سی سی کہے کہ یار تم اپنے 4 مہینوں کو کاٹ لینا اور باقی 5 مہینوں کے پیسے تو ان کے دو۔ تو یوں خام خواہ آپ جو معاملہ مذاکرات سے حل کر سکتے ہیں، جو آپ گلیپسی صاحب کو ایک فون کر کے ان کے ساتھ ایمیکیبلی معاملہ سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس کے لیے دنیا سے بستی کروا کے اخبارات کی زینت بنا کر میڈیا میں بات اچھال کر اور بستی کروا کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو بات آرام سے حل ہو سکتی ہے، ہر جگہ محسن نقوی صاحب آپ کے مخالف پی ٹی آئی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ خناس آپ کے دماغ میں آخر کیوں بھر گیا ہے کہ چونکہ جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو آپ کو حکم تھا یا آپ کو اجازت تھی کہ آپ کی ایک ہی مخالف ہے پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا دشمن کے ساتھ کرتے ہیں، اور آپ اپنا پوری پنجاب کی پولیس فورس لے کر عمران خان اور پی ٹی آئی پر چڑھ دوڑے تھے اور اوپر سے آپ پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے تھے۔ تو یہ اب گلیپسی صاحب پاکستانی نہیں ہیں اور وہ پی ٹی آئی میں بھی شامل نہیں ہیں، وہ کرکٹر ضرور ہے لیکن ان کا نام عمران خان نہیں ہے، وہ کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ روا رکھنے کی کوشش کریں گے، ہر جگہ آپ طاقت، کبھی آپ کہتے ہیں بلوچستان میں بھی یہ مسئلے کا حل ایک تھانے دار ہے، اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آگے سے بھی پھر آپ کو سخت رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر دفعہ آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان اور کسی دوسرے ملک کا معاملہ ہے، تھوڑی ہوش کر لیا کریں۔